الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز محترم حضرات اساتذہ کرام، قرائے اعظام اور محترم معزز طلباء کرام، آج کی اس خوبصورت بامقصد نشست کا مقصد آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ آج کی یہ نشست کیوں منعقد کی گئی ہے، اس کے انعقاد کی غرض و غایت کیا ہے۔ بھابڑا شریف ضلع سرگودا سے ہمارے عزیز مولانا قاری محمد عمران ندیم صاحب اپنے جامعہ کے طلباء کو لے کر یہاں تشریف لائے، اور مولانا عمران ندیم کے والد گرامی ابو الفضل مولانا محمد اللہ دتا سیالوی رحمہ اللہ تعالی، جید عالم دین، عمدہ مدرس اور بڑے مخلص عالم دین تھے۔ الحمدللہ مجھے ان کے ساتھ ہم سبق ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ حضور اشرف العلماء ابو الحسنات شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس اکٹھا پڑھنے کا ہمیں شرف حاصل رہا ہے۔ کچھ عرصہ لاہور، کچھ عرصہ فیصل آباد، سیلان والی، اور پھر بالآخر انہوں نے اپنے آبائی شہر بھابڑا شریف میں جامعہ قائم فرمایا اور اس پورے علاقے کے اندر دین متین کی بہت خدمت کی۔ اللہ رب العزت ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے درجات کو اللہ رب العزت بلند فرمائے۔ تو ان کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادگان نے بحمدہ تعالی اس کام کو آگے بڑھایا اور جامعہ کے اندر ہر لحاظ سے، تعمیر کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے اسے مزید وسعت دی۔ اللہ رب العزت مزید برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ طلباء کرام، آپ جس کام میں مصروف ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت عظیم اور بڑا اعلیٰ اور عمدہ کام ہے۔ ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ ہم گروہ انبیاء اپنی وراثت دنیا کا مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ ہماری وراثت علم ہے۔ تو جس نے علم حاصل کیا وہ ہمارا بڑا وارث بن گیا، حظ وافر اس نے حاصل کیا۔ علم دین کے مختلف شعبے ہیں، جس طرح دنیاوی تعلیم کے مختلف درجات ہیں، اسی طرح دینی تعلیم کے بھی مختلف درجات اور مختلف شعبے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید ناظرہ سے لے کر حفظ قرآن مجید، تجوید و قرات، درس نظامی، پھر تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر وغیرہ، تو جتنے علوم ہیں یہ سب دین کے مختلف شعبے ہیں۔ اور علم دین جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی اپنے کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، اور دنیاوی علوم جو لوگ حاصل کر رہے ہیں اور وہ حاصل کر کے بڑے بڑے دنیاوی عہدوں پر فائز ہیں، تو ان کی طرف للچائی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ان سے آپ کو اعلیٰ اور افضل مقام عطا فرمایا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو طالب علم گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے آپ ہمیشہ کبھی بھی احساس کہتری کا، احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، بلکہ آپ ہر وقت اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت حاصل کر رہے ہیں، حضور کی میراث حاصل کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ پہلے نصائح سن چکے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین کے کام کے اندر ہمیشہ ہر دور کے اندر مشکلات اور مصائب آئے ہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے واقعات آپ پڑھیں تو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو اپنے اپنے دور کے اندر بہت سی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، بہت سی مصیبتیں اٹھانے پڑیں۔ اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ مجھے تمام انبیاء سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو لہذا دین حاصل کرنے کے لیے مضبوط ارادے کے ساتھ، مستحکم ارادے کے ساتھ کہ اس راستے کے اندر جتنی بھی مشکلات آئیں گی ہم انہیں برداشت کریں گے، مگر اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری اور بالخصوص مکی زندگی کے اندر ہجرت سے پہلے بہت مشکل وقت تھا، ہجرت کے بعد بھی بہت سی مشکلات آئیں، اور پھر اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے خلفائے راشدین بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر اسلام کو پورے عروج پر اللہ رب العزت نے پہنچایا، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی وجہ سے دین کو اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا ہے، دین اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ان کی مثال اس آدمی کی ہے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے اور سرکار نے انہیں اللہ سے مانگ کر لیا
مراد رسول ہیں، تو پھر اسلام اس شخص کی طرح تھا جو آگے بڑھ رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے اسلام لانے کے بعد اسلام اس شخص کی طرح تھا جو آگے بڑھ رہا ہے، اور ان کی شہادت کے بعد، ان کے وصال کے بعد پھر اسلام کی مثال اس شخص کی ہے جو پیچھے چل رہا ہے۔ پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد پھر عظیم فتنے پیدا ہوئے، اور آج کا دور، ہر دور کے اندر اگرچہ اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہی اور ملت کفر اسلام کے خلاف اپنی پوری طاقت استعمال کرتی رہی، لیکن آج کا دور نہایت فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں بہت زیادہ فتنے دن بدن اتر رہے ہیں۔ آج دین پر صحیح استقامت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، لہذا آپ جس شعبے کے اندر بھی، دین کے جس شعبے میں بھی پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، اس میں کام کر رہے ہیں، تو اس میں پوری ہمت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، اور اپنی تمام صلاحیتوں کو، اپنی تمام توانائیوں کو صرف کر کے اس شعبے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم تمام طلباء کرام کو علم نافع عطا فرمائے۔ ہمیشہ علم نافع کی دعا اللہ رب العزت سے کیا کریں کہ پروردگار عالم نفع دینے والا علم عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور اسے محنت، لگن، شوق کے ساتھ، جس طرح آپ نے ابھی سنا کہ کوئی لمحہ، کوئی وقت ضائع نہ ہو، فضول کاموں کے اندر کوئی وقت نہ گزرے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن ضائع نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ تو کھانے پینے کی چیزیں تو عام ہیں، مل جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان میں بھی اسراف سے منع فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا اسراف جو ہے، سب سے بڑی فضول خرچی جو ہے، وہ وقت کا اسراف ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اس لیے کہ جو وقت، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ جو گزر چکا ہے، آپ لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپے خرچ کر دیں، وہ ایک گزرا ہوا لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ آپ واپس نہیں لا سکتے۔ دوسری چیزیں تو آپ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، مگر گزرا ہوا وقت جو ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے بڑا اسراف، سب سے بڑی فضول خرچی جو ہے وہ وقت کو ضائع کرنا ہے۔ لہذا وقت کی قدر کریں، اس کا احساس کریں، اس کو ضائع کرنے سے، فضول کاموں میں خرچ کرنے سے بچائیں، اور محنت، لگن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ علم دین حاصل کریں، اور یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں دین اسلام کی اشاعت کے لیے وقف کریں گے۔ اہل سنت کو ہر شعبے کے اندر اس وقت آدمیوں کی ضرورت ہے، ہر شعبے کے اندر کمی ہے، اور آپ لوگوں نے اسے پورا کرنا ہے۔ آسمان سے کوئی فرشتے تو اترنے نہیں ہیں، اس لیے پوری محنت اور لگن کے ساتھ جس شعبے میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں پوری لگن اور محنت کے ساتھ اسے حاصل کریں، اور اساتذہ کرام سے اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو برکت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی زندگیاں دین اسلام کی اشاعت کے لیے وقف کرنے کی، اور اہل سنت و جماعت کی عروج اور ترقی کا اللہ رب العزت آپ کو باعث بنائے۔ اور آپ جتنے طلباء کرام بھابڑا شریف سے بالخصوص یہاں چل کر آئے ہیں، اللہ رب العزت قدم قدم پر آپ کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اور جس اخلاص نیت کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت اس کی برکتوں اور سعادتوں سے بہرہ ور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔